الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف کی آیت 8 اور 9 پہ آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آج کا جو ریمائنڈر ہے وہ سین نمبر 2 ہے۔ سین نمبر 1 کیا ہے، جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، جس میں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں، اور وہاں ان کو یعقوب علیہ السلام ایڈوائز کرتے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ ایک بیگیج تھا، وہاں پہ ایک جیلسی کا ایلیمنٹ تھا۔ اب سین نمبر 2 جو ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایز اف کہ اگر آپ امیجن کر سکیں کہ وہ جو نریشن ہے، وہ جو کیمرہ ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف آ رہا ہے، اور بھائیوں کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں، سمپل سا، کہ جب انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ فار شور اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی وہ زیادہ فیوریٹ ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں ہمارے والد صاحب کے، ایز کمپیئر ٹو اس، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور جب کہ ہم جو ہیں ایک اسٹرانگ گروپ ہیں، سارا کام تو ہم کرتے ہیں، فزیکلی جو اتنی مشقت ہے گھر کی، کیونکہ ہم بڑے ہیں، سب ہم کرتے ہیں، لیکن تب بھی یوسف اور اس کے بھائی جو ہیں، وہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے جن کا نام بن یمین ہے، وہ زیادہ فیوریٹ ہیں۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ہی ہیز لاسٹ دا پلاٹ، وہ راستہ بھول چکے ہیں، وہ بھٹک چکے ہیں، تو ان کو اب ہمیں راہ راست پہ لانا ہے، کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ فرسٹ آیت میں۔ دوسری آیت میں وہ کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف، تو وہاں پہ اب ایک مشورہ ہو رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، او اطرحوہ ارضا، یا دوسرا مشورہ ہے کہ اس کو کسی دور، کسی ڈسٹنٹ لینڈ میں پھینک کر آ جاتے ہیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو تاکہ تمہارے جو والد صاحب ہیں وہ تمہاری طرف فوکس ہو جائیں، مطلب جن بھائیوں کو زیادہ تکلیف تھی، جو قتل کرنے کو فوقیت دے رہے تھے، تو دوسری طرف سے جو اسی گروپ میں سے ایک بھائیوں نے کہا کہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ دور پھینک دیتے ہیں، کسی دور کی زمین میں جا کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ چھوٹا ہے، اس کو راستہ واسطہ تو پتہ ہوگا نہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے والد صاحب کی جو توجہ ہے وہ دوبارہ تمہیں ملنی شروع ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی، جس تکلیف، جس پین میں، جس کرب میں ابھی ہم ہیں نا، وہ سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، اس کو نکال دو راستے سے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کہ یوسف اور اس کے بھائی، اس کا ذکر آیا، تو مطلب وہ بھی سب بھائی تھے جو پلان کر رہے تھے، تو اس سے یہ صاف پتہ لگ جاتی ہے، اور ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی ہیں بائبل میں بھی، اور دوسری جو ہسٹوریکل ٹیکسٹ ہے اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ملٹیپل وائفز سے تھی، ملٹیپل ان کی بیویاں تھیں، تو یوسف علیہ السلام اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ ایک والدہ سے تھے، اور باقی یہ سب جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ دوسری والدہوں سے تھے۔ تو یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے ان دو آیتوں کا۔ تو اب یہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ ہے ہم دوبارہ لائم لائٹ میں نہیں آ سکیں گے، یعنی ایز اف ان کی جو ڈیزائر تھی وہ یہ تھی کہ ہم کسی طرح اپنے والد صاحب کے فیوریٹ ہو جائیں، وچ ریزز اے ویری گڈ کویسچن، کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ یعقوب علیہ السلام ایک ایسی پرسنالٹی کے حامل تھے جو ان کے سارے بچے چاہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہم سے راضی رہیں، ہم سے خوش رہیں، تو اب انہیں لگنے لگا لیٹلی کہ بیکاز آف یوسف علیہ السلام اور ان کا جو چھوٹا بھائی ہے، بیکاز آف دیز ٹو ہمیں وہ توجہ نہیں ملتی، ہم لائم لائٹ میں نہیں آتے، ایون دو گھر کا سارا کام تو ہم کرتے ہیں،
فزیکلی اسٹرانگ تو ہم ہیں، تو اگر ہمیں دوبارہ لائم لائٹ چاہیے تو ان کو راستے سے نکال دیتے ہیں. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور ان پیک کریں تو ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ یار ہم ایسا کیا غلط کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب اتنی توجہ ہمیں نہیں دے رہے، بلکہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوش لگتے ہیں. مطلب انہیں والد صاحب کی خوشی، والد صاحب کی توجہ وہ سب اچھی لگتی ہے، لیکن وہ یہ کویشچن نہیں کر رہے کہ یار ہم ایسا کیا غلط کر رہے ہیں. وہ یہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یار ہم تو یہ کر رہے ہیں جو بھی فزیکل کام کر رہے ہیں گھر کا، تو ساری توجہ ہمیں ملنی چاہیے، اگر کسی کی تعریف ہونی چاہیے تو ہماری ہونی چاہیے. وہ یہ سوال نہیں کر رہے کہ ہم ایسا کیا غلط کر رہے ہیں، یا یوسف علیہ السلام ایسا کیا صحیح کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں ویئر آئی ایم گیٹنگ ود دس کویسچن. اسی سوال پہ تھوڑا سا اور بلڈ کریں تو ان کے بھائیوں کو اپنی جو فزیکل اسٹرینتھ ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کر پا رہے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. دیکھیں نا، یہ اب ہم جیلسی کو اب ان پیک کرنے لگے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ قصہ نریٹ کر رہے ہیں، اور اتنا امپورٹنٹ ایموشن ہے ہیومن ایگزسٹنس کا، ہسٹری بھری پڑی ہے. فیوچر میں بھی آپ دیکھیں گے، آپ کرنٹ دور میں رہ رہے ہیں، جیلسی ہر جگہ پریویل کرتی ہے، اور یہ نیچرل ہیومن ایموشن ہے. سوال صرف یہ ہے کہ انسان اس کو مینیج کیسے کرے. تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سوال پوچھنا ہے ہم سب نے اپنے آپ سے کہ یار ہم کیا غلط کر رہے ہیں. اچھا، یہ جیلسی کا ایموشن ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب کے اپنے اپنے پرسیپشن ہوتے ہیں. پرسیپشن مطلب یعنی اپنے اپنے بلیفس ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیالات. ہم نے اپنے بارے میں ایک سٹوری بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ اچھا کرتا ہوں، میں یہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، میرے اندر یہ اسکل ہے. اور آہستہ آہستہ اگر ہم اس پر ڈویل کرنے لگیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ کام مجھ سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، یا میرے اندر اگر یہ ٹیلنٹ ہے تو آگے بڑھنے کا حق صرف میرا ہے. اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو ٹاپ پہ مجھے ہی جانا چاہیے. میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا، میں یہ پوچھ ہی نہیں رہا کہ دوسرے لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کا پروسیس کیا ہے. میں یہ دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں. آئی ایم ٹو مچ سیلف آبسیسڈ، اور میں اس ریالٹی میں زندہ رہنے لگا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور باقی لوگ اوپر نہیں آ سکتے. اور جب ہم باقی لوگوں کو اوپر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی اچھا کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا ایموشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہیڈ آن اس کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں کیوں ٹاپ پہ نہیں ہوں، جو بھی ٹاپ پر ہے میں اس کو نکال دوں گا یہاں سے، میں اس کو ریموو کر دوں گا یہاں سے تاکہ میں ٹاپ پہ رہوں. تو اس کی ایک سلی سی ایگزامپل ایسی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سٹی میں سب سے اونچی بلڈنگ تعمیر کریں تو آپ کو اونچی بلڈنگ تعمیر کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 3-4 فلورز کی بلڈنگ کھڑی کی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو باقی 10 فلور والی ہے، جو 15 فلور والی ہے، جو 20 فلور والی ہے، وہ زلزلے سے گر جائیں. آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا آپ کوشش کر رہے ہیں جا کے کہ وہ بلڈنگ کس طرح گر جائے اور میری بلڈنگ نمبر 1 ہو. صحیح ہے؟ تو دیر آر 2 ways آف لوکنگ ایٹ اٹ. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی یہی ایشو تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کویسچن نہیں کیا، اپنے پروسیسز کو کبھی چیلنج نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ نہیں یار ہمارے اندر اسٹرینتھ کیا ہے. وہ اپنی بار بار اپنی اسٹرینتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ ہیں. اور اس معاشرے کے اندر آپ چلے جائیں جہاں پہ کوئی بھی انڈسٹریل ریولیوشن نہیں آئی ہوئی، بہت سارا کام مینولی ہی ہوتا ہے، ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، لوگوں کو مشقت کرنی پڑتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کا سارا کام تو ہم کرتے ہیں، تو فیوریٹ تو ہمیں ہونا چاہیے. ان کو اب اللہ تعالیٰ اس میں ہنٹس ڈراپ کر رہے ہیں کہ وہ گھر کا سارا کام کیا پتہ کرتے ہوں، فزیکلی اسٹرانگ بھی ہوں، لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہو ان کا، جس طرح ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور جتانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا برا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کام کریں گے اور اتنا واویلا کریں گے، اتنی سی حرکت اور اتنا بڑا واویلا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کریڈٹ ملتا رہے. تو وہ جو رانگ ایٹیٹیوڈ ہے نا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو آپ کے اطراف بھی لوگ ہوں گے وہ اس سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وچ برنگز another point. آپ جب کبھی جائیں گے کارپوریٹ ورلڈ میں انٹرویوز کے لیے تو لوگوں کے پاس سکلز ہوتے ہیں، صحیح، ملٹیپل سکلز ہوتے ہیں. تو وہ بہت سارے
جو ملٹی نیشنل ہوتی ہیں وہ آپ کے انڈیویجول اسکل کو ویٹیج دیتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ نے وہ کام کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے بیہیویئر پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں. کیوں ان کو تو یہ جو اسکل ہے نا، مارکیٹ میں 10 لوگوں کے پاس یہ اسکل ہے، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ آپ بہت زیادہ ایروگینٹ تو نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ پراؤڈ تو نہیں ہیں، آپ ٹیم میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ مل کے کام کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ایکنالج کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں آپ کے اسکل کی لیول کی ضرورت، ہاں ہم جو ایک لو لیول ہوگا وہاں پہ ہم ضرور رکھ دیں گے، لیکن when it comes to the top of the ladder then آپ شاید اس کے لیے پراپر فٹ نہیں ہیں. تو زیادہ تر جو سوال ہوتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں انٹرویوز کے لیے وہ اسی ہیومن بیہیویئر جو ہیومن پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ کیا آپ کولیبریٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ بات کر سکتے ہیں، کیا آپ کا جو اسکل ہے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ اس پہ سوچتے ہیں، آپ اس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں مطلب غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیپ میں یہ چیز آتی رہے گی. ہم اپنے اطراف دیکھیں گے کہ لوگ ہم سے بہت ساری چیزوں میں آگے ہوں گے، اور بائی دا ٹائم ہم نے آپ کو ایک اسٹوری سنا رہے ہوں گے، دیکھو میرے پاس یہ اسکل ہے، میرے پاس یہ اسٹیٹس ہے، میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، تو وچ میکس می اے پرفیکٹ ہیومن بینگ، اور یا مجھے ٹاپ پہ ہونا چاہیے، یا سب کو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے، یا میں لائم لائٹ میں رہوں ہمیشہ، ہمیشہ میری بات ہونی چاہیے. اور جب وہ نہیں ہوگی، جب آپ دیکھیں گے کہ آپ سے اوپر لوگ آ چکے ہیں، تو پھر نیچرلی آپ ہرٹ ہوں گے، اور پھر دیکھتے ہیں آپ وہ ایموشن کہاں جاتا ہے کہ وہ جو انسیکیورٹی ہے وہ جیلسی کی طرف جائے گی، اور وہ واپس آئے گی جیلسی سے نارمل اس پہ، یا نہیں آئے گی. آپ اکنالج کریں گے اپنے فالٹس کو، اپنی غلطیوں کو، یا نہیں، یا آپ ایروگینس میں جائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ نہیں مجھ سے تو کوئی آگے جا نہیں سکتا، میں اس کو اور جڑوں سے اکھاڑ دوں گا. جو کہ یعقوب علیہ السلام کے وہ جو دوسرے بیٹے ہیں وہ سارے یہ بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں.